الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین کرام، اللہ کے فضل سے آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ مجمع الفکر القاسمی الدولی انٹرنیشنل اکیڈمی آف قاسمی تھاٹ IAQT کا فرسٹ انٹرنیشنل ویبینار منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کتنے راتوں کے اندھیروں سے گزر کر اے دوست آج ہم صبح تمنا کی کرن تک پہنچے۔ سب سے پہلے اس خوشی کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے اس مجمع الفکر القاسمی الدولی کا آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلکوہ کے مائناز استاذ قاری محمد وسیم صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ تلاوت کلام پاک سے اس ویبینار کا آغاز فرمائیں۔ قاری وسیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، قاری صاحب نے انٹرنیشنل اکیڈمی آف قاسمی تھاٹ کے تحت جس عنوان پر یہ ویبینار منعقد ہونے والا ہے اسی موضوع پر قرآن کریم کی آیات کا انتخاب فرمایا۔ مجمع الفکر القاسمی الدولی کے تحت جو ویبینار
منعقد ہو رہا ہے اس کا عنوان ہے تاریخ علم کلام اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت و اہمیت۔ ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹا موٹا کام بھی اگر انجام دیا جائے تو اس کا نتیجہ اسی وقت بہتر برآمد ہوتا ہے جب وہ کسی کی نگرانی اور سرپرستی میں ہو۔ یہ انٹرنیشنل پروگرام ہم کسی بڑی شخصیت کے نام منسوب کر کے ان کی پارٹنرشپ اور سرپرستی میں انجام دینا چاہتے ہیں۔ اس کار خیر اور اہم ترین کام کے لیے جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے مدیر تنفیذی اور ماہنامہ شاہراہ علم کے ایڈیٹر، جامعہ عقل کوہ کے ناظم تعلیمات اور روح رواں حضرت مولانا محمد حذیفہ غلام محمد وستانوی حفظہ اللہ دامت برکاتہم ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے احباب میں سے کوئی صاحب اس کی تائید کریں گے، جس کے لیے میں جامعہ کے استاذ اور شعبہ انگریزی دعویٰ کورس کے صدر مولانا شمس الہدیٰ قاسمی بستوی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تائید فرمائیں۔ تاریخ 6 ستمبر 2020 بروز اتوار مجمع الفکر القاسمی الدولی کی جانب سے علم کلام پر منعقد ہونے والے سب سے پہلے ویبینار کی صدارت کے لیے جس ذات گرامی کا اسم گرامی پیش کیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اور سامعین کی جانب سے بھرپور تائید پیش کرتا ہوں۔ صدر اور سرپرست کی اجازت سے ہم پروگرام آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اجازت، جزاک اللہ۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ یہ موضوع کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اسی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے جامعہ عقل کوہ کے زیر نگرانی یہ پیڑا اٹھایا گیا۔ اسلام میں جو علوم مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں وہ 5 ہیں۔ اس تعلق سے یہ عرض ہے کہ گزشتہ 100 سالوں کے اندر مغربی افکار سے متاثر و مرعوب مسلمان اہل علم کے نامناسب تعبیرات، تطبیقات، توجیحات اور معاصر فکر سے بے اصول اخذ و استفادے اور اسلام کی نمائندگی میں معذرت خواہانہ طریقہ کار کے سب سے زیادہ شکار جو فنون ہوئے وہ ان 5 علوم و فنون میں علم تفسیر اور علم کلام ہے۔ تفسیر کا براہ راست تعلق قرآن کریم کے معانی اور بیان سے ہے، جبکہ علم کلام کا تعلق اسلام کے عقائد سے ہے جن پر آخرت کی نجات موقوف ہے، اور جملہ شعبہ اسلام کے اجزاء اعتقادیہ کو غیروں کی ریشہ دوانیوں سے بچانے اور اپنوں کے فکری التباسات سے محفوظ رکھنے سے ہے۔ ان دونوں فنون میں اہل علم کے اعتماد و بصیرت میں کمی نیز صحیح اصولوں سے غفلت اور کلامی اصولوں سے بے اعتنائی کے نتیجے میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ درسیات کی اچھی خاصی مہارت رکھنے والے اہل علم بھی کبھی کبھی فکری التباسات کے شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ اب تو روز افزوں ہے۔ انہی حالات کو دیکھ کر اب سے چند سال پہلے مولانا محمد حذیفہ وستانوی مدیر تنفیذی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ نے بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل فکر اسلامی اکیڈمی قائم کی، اور اب خاص اہل حق کے کلامی اصولوں کی حفاظت و اشاعت کے تئیں اس آخری دور میں حجت الاسلام امام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکری و کلامی علوم، اصول اور تحقیقات کے حوالے سے طلبہ اور اہل علم میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے مولانا حکیم فخر الاسلام صاحب مظاہری کی ڈائریکٹرشپ میں سینٹر فار ریسرچ ان علم کلام قائم کیا گیا، جس کے تحت یہ پہلا ویبینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ ان میں علم کلام خاص طور پر موضوع بحث ہے، اور 5 علوم میں یہ علم کلام مددگار ہے۔
मुहाज़रात इस वेबिनार में जो रखे गए हैं वो उन्वान के तहत रखे गए हैं और उन्वान तय किया गया है तारीख़ इल्म कलाम और असर हाजिर में उसकी ज़रूरत व अहमियत। इसके तहत मकाला निगारों ने अपने अपने मकाले लिखे हैं। सबसे पहले मैं अपने और प्रोग्राम वेबिनार के पार्टनर हज़रत मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब दामत बरकातहुम को अपना मुहाज़रा पेश करने की दावत देता हूँ। आपका उन्वान है इल्म कलाम असर हाजिर में उसकी असरी उसलूब में तफ़हीम की ज़रूरत व अहमियत। ये मुहाज़रा 6 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इस मुहाज़रे में इल्म कलाम के तई बहुत मुफीद बातें इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगी। मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब उस्तानवी दामत बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। सबसे पहले हम उस रब्बे करीम के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें बसूरत इंसान इस दुनिया में वजूद बख्शा और हम पर दूसरी बड़ी अजीम नेमत ये फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हिदायत से मालामाल फरमाया। सय्यदुना हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि इंसान को मिलने वाली नेमतों में सबसे बड़ी अगर कोई नेमत हो सकती है तो वो नेमत ईमान है। तो इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी ज़ाहिरी बातिनी मादी और रूहानी नेमतें अता फरमाई, इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत, सबसे अजीम नेमत वो है नेमत ईमान। तो मुझे और आपको और हम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितनों के ऐसे दौर में जब फितने हर तरफ तूफान की तरफ बरपा है, नेमत इस्लाम से मालामाल किया। हम इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जहां नेमत ईमान से मालामाल किया, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक दूसरा फजल, दूसरा इनाम हम पर यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहले सुन्नत वल जमाअत में से बनाया, उन लोगों में से बनाया इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिससे अहले सुन्नत वल जमाअत मुराद है। तो मैं हमारे मुशारिकीन का, मुशाहिदीन का और सामिईन का हमारे इस प्रोग्राम में पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ, जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर इसमें शिरकत करने को अपने लिए बाइस खैर और बाइस बरकत समझा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इखलास और लिल्लाहियत की बरकत से मालामाल फरमाए, रियाकारी से, उज्ब से, किब्र से, फ़ख्र से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी रज़ा के लिए जो कुछ हो सके अपने से करने की तौफीक मरहमत फरमाए। दरअसल मजमउल फ़िक्र इस्लामी, मजमउल फ़िक्र क़ासिमी अद्दुवली, इस प्लेटफॉर्म का जैसा कि आप हजरात के सामने बयान किया गया वो ये है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये दौर फितनों का दौर है, शुबहात का फितना, शुबहात के फितने और शहवात के फितने, दोनों ही फितने ऐसे हैं जो इंसान के लिए आखिरत के एतबार से भी हलाकत का बाइस है और दुनियावी एतबार से भी। तो पिछले 100 साल से आलम इस्लाम जिस कशमकश का शिकार है और सियासी मगलूबियत ने मुसलमानों को दुनिया में हर एतबार से किनारे और हाशिए पर लगा दिया है, जिसके असरात हमारी इल्मी दुनिया पर भी मुरतब हो रहे हैं। तो हमने हकीम मौलाना फ़खरुल इस्लाम साहब, उनकी मुशावरत से और उनके ताउन से इस एकेडमी की बुनियाद डाली है और ये उसी प्लेटफॉर्म से पहला वेबिनार मुनाकिब किया जा रहा है।
جس میں مشاورت سے یہ طے ہوا کہ بندے کو ایک موضوع دیا گیا ہے جو ہے علم کلام عصر حاضر میں اس کی تفہیم کی ضرورت اور اہمیت۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بے وضاحتی کا علمی اعتبار سے اور اپنی قلت علم کا اعتراف کرتا ہوں، اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اپنے اکابرین کی جن باتوں کو سنا، جن باتوں کو پڑھا، انہی چیزوں کو ہم آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں، جس میں ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہوگی، ایسی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اپنا یہ مقالہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الصمد، والصلاة والسلام على من بلغ رسالة الخالق إلى العباد وأقام عليهم الحجة، وعلى آله وأصحابه الدافعين عن الحق، ومن تبعهم من أئمة الهداية ومتبع الحق، أما بعد. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سامعین کرام، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اصول ہدایت کو بھی بیان کرتی ہے اور اصول ضلالت کو بھی بیان کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ ہم نے تمہارے سامنے ہدایت اور ضلالت کے دونوں راستے بیان کر دیے ہیں، اب تم اپنے اختیار سے یا تو ہدایت کے راستے کو منتخب کرو یا ضلالت سے دوچار ہو جاؤ۔ لہذا اس دنیا میں ہدایت اور ضلالت کچھ نہ کچھ درجے بہرحال انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان مجبور محض نہیں ہے، نہ مختار کل ہے نہ مجبور محض ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان اور انداز یہ ہے کہ قرآن کریم اپنی ہر بات کو مدلل اور مبرہن بیان کرتا ہے، اور قرآن کو اور اسلام کو اور حق کو چیلنج کرنے والے سے بھی کہتا ہے کہ جیسے ہم مدلل اور مبرہن بات بیان کرتے ہیں، اگر تم بھی کوئی بات بیان کرنا چاہتے ہو تو برہان اور دلیل کے ساتھ بیان کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قد جاءکم برہان، قربان جائیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو اسلوب اختیار کیا، اس اسلوب کو آپ سنیے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے برہان آ گئے، یعنی پوری کتاب کو برہان سے تعبیر کیا۔ جیسے زید عدل کہا جاتا ہے، اس طریقے سے قد جاءکم برہان کہ پوری شریعت سراپا برہان ہے، کہ جیسے زید عدل کہہ کر زید کے سراپا عدل ہونے کو بیان کیا جاتا ہے، ایسے ہی برہان کہہ کر پورے اسلام اور پوری شریعت کو سراپا برہان کہا جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کیسی مضبوط شریعت، کیسا شاندار دین، اور کیسا خوبصورت مذہب، اور کتنا معقول اور کتنا فطرت صحیحہ کے موافق مذہب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ قرآن کریم اسی پر بس نہیں کرتا ہے، آگے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا نُورًا مُبِينًا، چمکتے ہوئے نور کو۔ نور کے ذریعے سے انسان صحیح راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس نور کے ذریعے، نور شریعت کے ذریعے، نور کتاب و سنت کے ذریعے انسان یہ ہدایت کے صحیح راہ پر ہو لیتا ہے۔ جیسے لائٹ کے چلنے سے تاریکی چھٹ جاتی ہے، ایسے ہی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کے سائے میں آنے سے ضلالت اور گمراہی کی ساری راہیں یہ چھٹ جایا کرتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس شریعت کو بھیجا، اس شریعت میں انسان کو مکلف کیا ہے کہ وہ اسے سمجھے۔ اسی لیے محقق کبیر، محدث عظیم حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ دنیا میں ایک اسلام واحد مذہب ہے جو انسان کو یہ دعوت دیتا ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے، اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ اسلام انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ پہلے اسلام کو سمجھے،
اور پھر وہ اس کے بعد اسلام کی تعلیمات کی طرف آئے، اس پر عمل کرے۔ قرآن نے یہاں پر اسی کی دعوت دی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، ہر چیز کو سمجھنے کا مکلف کیا ہے۔ اب ہر آدمی ہر چیز کو مکمل نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت عقل جو اللہ نے اسے اللہ کی طرف سے موہبت کی گئی ہے، اسے اپنی عقل کے مطابق جتنا ہو سکے وہ سمجھنے کی وہ کوشش کرے اصول صحیحہ کی روشنی میں۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ رب العزت نے آیتوں کو، تمام آیتوں کو بینات نہیں، فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، تو بہت ساری آیتیں تو ایسی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایسی بیان کی ہے کہ ہر ایک آدمی اس کو عربی کے صحیح اصول کو جاننے کے بعد سمجھ سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی ہے متشابہات کہ جو بہرحال ایسی ہے کہ جس پر غور و فکر کے لیے مزید عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال دونوں قسم کی آیتوں کو قرآن کریم یہاں کہتا ہے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تفکر و تدبر کرو۔ قرآن ایک طرف تعقلون کہتا ہے، دوسری طرف تفکرون کہتا ہے، گویا کہ عقل کے تمام زاویوں کو استعمال کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اسلام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کا ہر قانون عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے موافق ہے۔ گویا قرآن کریم نے اپنی ہر بات دلیل کے ساتھ بیان کی ہے، اسی لیے محقق کبیر، متکلم اسلام، مفسر قرآن، محدث عظیم حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی خصوصیتیں تو بے حد و حساب ہیں، البتہ اسلام کی سب سے اہم خصوصیت میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا ہر قانون اور حکم عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے بالکل مطابق و موافق ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فطرت صحیحہ پر پیدا کیا، اور اس اصل اور جبل فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ دین اسلام بالکل راست اور سیدھا فطرت صحیحہ کے موافق دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آج نیچر اور فطرت کے نام پر پچھلے 150-200 سال سے پوری دنیا میں جو ہنگامہ مچایا ہوا ہے، وہ خواہشات کو فطرت کا اور نیچر کا نام دے دیا گیا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اگر فطرت سلیمہ پر انسان چلے، فطرت صحیحہ پر انسان چلے، تو وہ انسان کبھی بھی دوچار نہیں ہو سکتا ہے اس چیز سے کہ انسان کبھی بھی ضلالت اور گمراہی سے دوچار نہیں ہو سکتا ہے، نہ شبہات کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے اور نہ ہی شہوات کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ شبہات کے فتنے اور علماء کی دوہری ذمہ داری، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے چاروں جانب فتنوں کا طوفان برپا ہے، نفسانی خواہشات کے فتنے اور سب سے پرخطر دین میں شبہات کے فتنے روز افزوں سر ابھار رہے ہیں۔ ایسے وقت میں علماء کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان دونوں قسموں کی فتنوں کی حقیقت سے واقف ہو کر صحیح اسلامی اصول کی روشنی میں خود بھی صراط مستقیم پر قائم رہیں، اور امت مسلمہ کے کم علم اور عوامی طبقے کو بھی ان فتنوں سے بچانے کے لیے حتی المقدور کوشاں ہو۔ مجمع الفکر القاسمی الدولی کا مقصد، اسی ضرورت کے پیش نظر اور فرض کفایہ کو انجام دینے کے خاطر ہم نے مجمع الفکر القاسمی الدولی یعنی فکر اسلامی انٹرنیشنل اکیڈمی کی بنیاد ڈالی ہے، جس کا مقصد دفاع اسلام اور عقیدہ صحیحہ کی حفاظت کے خاطر اصول صحیحہ کی روشنی میں علم کلام اور اس سے متعلق مباحث اور کتابوں کو نشر کرنا ہے۔ اصلی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر جدید تشکیل و تبدیلی کے رجحان سے بچ کر فکری مباحث کو تیار کر کے ایسے افراد کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جو اس میدان میں افراد سازی کا کام انجام دے سکے۔ یہ ہے اہم ترین مقصد کہ اصول صحیحہ لوگوں تک اصول صحیحہ کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات کو پہنچانا، اور جو لوگ اس میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا۔ مجمع الفکر القاسمی الدولی کی اولین پیشکش الحمدللہ اس ادارے سے پہلی کتاب الامام محمد قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ کی حجت الاسلام شائع ہو چکی ہے، جس پر تصحیح اور تشریح کا کام حکیم فخر الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے کیا ہے۔ اس کام کی خصوصیت یہ ہے کہ حواشی میں حضرت الامام کے بیان کردہ اصول و حقائق کی اصلی تفہیم کی گئی ہے،
اور فلسفہ جدیدہ کا گویا رد کیا گیا ہے۔ واقعتاً ایک بہت ہی قیمتی کام آپ نے خدمت انجام دی ہے، اللہ آپ کو اس پر حکیم مولانا فخر الاسلام مظاہری دامت برکاتہم کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ نے اس وقت کی بہت بڑی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فلسفہ جدید کے رد کے لیے فلسفہ قدیم سے واقفیت ضروری ہے۔ دراصل یہ دور مابعد جدیدیت کا دور ہے، جس میں فکری مباحث کو بہت زیادہ الجھا دیا گیا ہے، حقیقت مستور ہو گئی اور حقیقت کے نام پر التباسات راہ پا گئے ہیں۔ جو لوگ فلسفہ قدیم کے اصول سے اور ان کے صحیح استعمال سے واقف نہیں ہے، وہ اس مابعد جدیدیت کی ملمع کاری اور سفسطہ سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس بات کو ذہنوں میں بٹھانے کی سخت ضرورت ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اور اس کے ساتھ فلسفے نے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی ہو، مگر اس کی بے راہ روی پر لگام فلسفہ قدیم کے اصول کے صحیح اطلاق سے ہی لگائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اسے فلسفہ قدیم خصوصاً مابعد الطبیعاتی گفتگو سے مفر نہیں۔ جو لوگ فلسفہ جدید اور علم کلام جدید کو قدیم سے کاٹ دیتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ فلسفہ جدید اور علم کلام جدید قدیم سے بے نیاز ایک مستقل نیا علم ہے، تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں، اس لیے کہ فرع اپنی اصل سے جدا ہونے کے بعد اپنی اصلیت کو کھو دیتی ہے، پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ لہذا ایک رجحان یہ پنپنے لگا ہے، اگرچہ ہم اس طرح کے جدیدیت اور فلسفہ جدید کا رد کرنے والے اور اس میدان میں محنت کرنے والوں کی نیتوں پر ہمارا کوئی حملہ نہیں، مگر اگر ان کا یہ سوچنا ہے کہ فلسفہ جدیدہ مستقل الگ چیز ہے اور اس کو فلسفہ قدیمہ سے کوئی کنیکشن اس کا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا رجحان مناسب نہیں ہے۔ انہیں اپنے اس رجحان کے اوپر غور کرنا چاہیے اور یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پرانی چیزوں کو نئے ناموں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نئی چیز کا اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہو بھی رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پرانی چیز سے اس کا کنیکشن ضرور ہوا کرتا ہے، البتہ اس میں تفکر و تدبر اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر اس کے بعد بھی وہ پھول بڑھے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ موت کے بعد بھی پھولتا ہے۔ یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ پھر فلسفہ جدیدہ کیوں اتنا ترقی کر رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ کنیکشن تو اس کا فلسفہ قدیمہ سے ہی ہے، لیکن اگر کسی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے کٹ کر بھی وہ بڑھ رہا ہے، پھول رہا ہے، تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے مردہ لاش یہ بھی مر جانے کے بعد بھی پھول جاتی ہے، اتنا پھولتی ہے کہ پھٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کے پھولنے کو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے قدیم سے کٹ چکا ہے۔ اگر اپنے قدیم سے کٹ چکا ہے تو جیسے ناش یہ مرنے کے بعد بھی پھول کر پھٹ جاتی ہے اور تعفن پیدا کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ فلسفہ بھی یہ گویا کہ روحانی اعتبار سے تعفن پیدا کر سکتا ہے اور نقصان ہی پہنچا سکتا ہے۔ کی بدبو پھیلتی ہے اور جب پھٹتا ہے تو پوری فضا کو متعفن کر دیتی ہے۔ علم کلام اور عصر حاضر۔ علم کلام دراصل اسلام کی 5 بنیادی علوم میں سے ایک ہے، لہذا اس کی ضرورت اور اہمیت کا انکار ناممکن ہے۔ عصر حاضر میں علم کلام کے بارے میں جماعت علماء میں بہت زیادہ افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض علماء اسے کلیتاً غیر ضروری ہی نہیں بلکہ اس کے سیکھنے اور جاننے کو ناجائز تک کہہ دیتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے اس پر، حالانکہ یہ ان کی کم علمی اور کجروی ہے، اس لیے کہ جو علم اسلام کا دفاع کرنے میں کلیدی رول ادا کر رہا ہو، آخر وہ کیسے غیر اہم اور ناجائز ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوچنے جیسی بات ہے کہ لوگ اس پر مستقل کتابیں لکھ رہے ہیں، اس پر مقالات لکھ رہے ہیں علم کلام کے خلاف، اور اس میں بھی اپنے آپ کو گویا کہ دفاع اسلام کے پہلو کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ذرا سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ ایک بار وہ دیکھ لے کہ تاریخ میں اسلام پر جو فکری حملے ہوئے، ان فکری حملوں کا مقابلہ کس سے کیا گیا؟ انہی اصولوں سے تو کیا گیا، جن اصولوں کو ہمارے سلف صالحین نے علم کلام کے پلیٹ فارم سے کیا، کتاب و سنت کی روشنی میں اسی کے ذریعے سے معتزلہ کا مقابلہ کس سے کیا گیا؟ جسمیہ کا، جسدیہ کا مقابلہ کس سے کیا گیا؟
मुर्जिया का मुकाबला किससे किया गया? इल्म कलाम की मुखालफत की निस्बत बाज़ उलमा की तरफ और उसका सही मकसद। बाज़ लोग मुतकद्दिमीन के अक़वाल को लेकर यह बात कहते हैं कि जब मुतकद्दिमीन या मुतअखिरीन में से बाज़ लोगों ने, बाज़ सलफ़ सालिहीन और उलमा किबार ने इल्म कलाम की मुखालफत की है, तो फिर हम अगर मुखालफत करते हैं तो उन्हीं के तर्ज पर है। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिन उलमा की तरफ इस बात की निस्बत की जा रही है वो मुतलकन इल्म कलाम की मजम्मत नहीं, बल्कि वो इल्म कलाम की मजम्मत है जो इल्म कलाम ऐसे लोग जिसका मुताला करें जो खुद उसूल सहीहा से वाकिफ न हो और फिरक़े बातिला से उस इल्म कलाम के मबाहिस का ताल्लुक हो। इसीलिए में आगे बयान किया जा रहा है कि जिन्होंने मना किया उस इल्म कलाम से मना किया है जिसका ताल्लुक फिरक़े बातिला से, और उन लोगों के लिए जो इल्म में पुख्ता न हो, वरना जिस इल्म से हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन को दिलचस्पी रही हो, बल्कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने जिसे उन 5 उलूम में शुमार किया हो जिससे कुरान बकसरत बहस करता हो, आखिर वो कैसे नाजायज हो सकता है? शाह साहब ने इसे इल्मुल मुखासमा से ताबीर किया कि वो 5 उलूम जिसके इर्द गिर्द पूरे कुरान करीम की तालीमात गर्दिश करती है और तवाफ करती है, उनमें से ये एक है। और बाज लोग हैं कि सीधा उसकी मुखालफत पर उतर आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हिदायत दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी हिदायत पर साबित कदम रखे। इल्म कलाम में महारत फर्ज किफाया है। दरअसल इस तरह बात करने की वजह यह है कि वो इल्म अकाइद और इल्म कलाम में रुतबे और मकाम का फर्क नहीं जान सके। उलमा ने लिखा है कि इस्लाम के बुनियादी अकाइद का बिला दलील जानना, जिसको इल्मुल अकीदा, फिक्ह अकबर और इल्म तौहीद कहा जाता है, हर मुसलमान पर फर्ज है। बुनियादी बातों का जानना, अल्लाह के बारे में, मलाइका के बारे में, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में, आखिरत के बारे में, बास बादल मौत के बारे में, जो मबाहिस बुनियादी जिसको ईमान मुफस्सल में बयान किया गया, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथि बअदल मौत, जो 6 अरकान ईमान बयान किए जाते हैं, अरकान इस्लाम, तो जाहिर सी बात है उसका जानना तो हर मुसलमान के लिए फर्ज है, और उसको अकली व नकली दलाइल से तफसील के साथ जानना, ताकि इस्लाम पर होने वाले फिक्री हमलों से उसका दिफा किया जाए और उसकी हक्कानियत को दलाइल व बराहीन के साथ साबित किया जा सके, फर्ज किफाया है। और वह इल्म कलाम है। यानी हर जमाने में कुछ न कुछ ऐसे माहिर उलमा का होना जरूरी है जो हर तरह के शुबुहात का दंदान शिकन जवाब पूरी कुव्वत और जोर के साथ मरऊब हुए बगैर दे सके। ये मैंने खास लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम लोग मरऊबियत का शिकार होते चले जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमाए। अइम्मे अरबा और इल्म कलाम से उनकी वाबस्तगी, इस हुक्म की अहमियत का अंदाजा इससे भी होता है कि अइम्मे अरबा में से हर एक ने फिक्ह के साथ इसे भी यानी इल्म कलाम को भी अपनी मेहनत का मरकज बनाया, इसलिए कि आमाल की कबूलियत का मदार अकायद की दुरुस्तगी पर है और इसमें रुसूख इल्म कलाम के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए अगरचे मुस्तकिल इल्म कलाम की तदवीन 3री सदी के अवाइल में हुई, मगर चूंकि इस इल्म का ताल्लुक अकाइद से है, लिहाजा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने अल फिक़्हुल अकबर के नाम से मुस्तकिल किताब लिखी। इसी तरह इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बारे में भी मनकूल है कि आपने इस मौजू पर किताब लिखी थी, और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने मुस्तकिल मुअतज़िला से जिंदगी भर मुकाबला किया। आज इमाम अहमद इब्न हम्बल के मानने के दावेदार लोग ही इल्म कलाम की मुखालफत कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने किस तरीके से उन लोगों का मुकाबला किया। इस इल्म की अहमियत से हरगिज इनकार नहीं किया जा सकता। इल्म कलाम का ताल्लुक ज़ात बारी ताला से, इल्म कलाम का ताल्लुक ज़ात बारी ताला से है, लिहाजा इसका मकाम भी इतना ही बुलंद है। मगर अफसोस के अहले हक बावजूद के अब इस इल्म की जरूरत और अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, इसके जानिब जैसी तवज्जो दरकार है नहीं दे रहे हैं, इल्ला माशा अल्लाह, मगर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। इल्म कलाम की तजदीद के बाब में बाज अफराद की लग़ज़िश, इल्म कलाम के बाब में पिछले 150 साल से एक और रुझान सामने आया है और वो है उसकी तजदीद। बहुत सारे ऐसे अफराद
جو فلسفے سے ناواقف تھے، معقول علوم معقول سے یعنی عقلی علوم سے ناواقف تھے یا کم واقف تھے، انہوں نے بھی اس میدان میں پنجہ آزمائی کرنی چاہیے. تو وہ بجائے اس کی تجدید کرنے کے اپنے مد مقابل جدید فلسفے سے مرعوب ہو گئے اور اسلام کا معذرت خواہانہ دفاع کرنے کی راہ پر ہو لیے، جس سے بجائے اسلام کا دفاع ہونے کے مسلمانوں ہی میں ایک جدت پسند گروہ وجود میں آ گیا اور اسلام کی ہر بات میں ضرورت سے زیادہ آسانی اور سہولت تلاش کرنے لگا، جس کو الاعتزال فی ثوبہ الجدید کہتے ہیں. اور بعض عرب علماء نے اس کا نام العصرانیون یعنی ماڈرنزم کے حامل علماء اور حامل افراد قرار دیا ہے، جو ماڈرنسٹ کہے جاتے ہیں، فرقہ ماڈرنسٹ کہا جاتا ہے جس کو. آج کل تو ہر جدید تعلیم یافتہ باوجود کہ وہ بنیادی اسلامی علوم سے ناواقف ہوتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں بے تک کے اجتہاد پر اتر آیا ہے، جس کو فرقہ نیچریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی کارگزاریاں اپنے اختراعی اصولوں کے ساتھ ابتدا سے گزشتہ 150 سال سے مسلسل جاری اور روز افزوں بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں نے عام طور پر مصلحت پسندی اور خوشنودی کی خاطر نیچریت کا لقب اپنی گفتگوؤں اور تحریروں میں ترک کر دیا، لیکن حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تصنیفات میں اس فرقہ نیچریہ کا نہایت تفصیلی تجزیہ فرمایا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت بہت مختصر بات کرنے والے، مگر آپ نے امداد الفتاوی میں مستقل اس پر میں نے ایک مرتبہ شمار کیا تھا، تقریباً 70 سے زائد صفحے اس کے پورے فرقہ نیچریہ کے اوپر آپ نے لکھے ہیں اور ان کے ایک گویا کے عقیدے اور ان کے ایک فکر کا آپ نے تحلیلی انداز میں تجزیہ کیا ہے اور اس کے ابطال کو آپ نے ثابت کیا ہے. اب معاشرے میں اس طبقے کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ علماء بھی اس سے متاثر ہو گئے، بجائے اس کے کہ انہیں ان کی اس طرح کی بے اصولی سے روکتے خود ہی نیم نیچری بن گئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہر علم کی بحث کو آسان نہیں کیا جا سکتا. اب تو ایک وہ طبقہ اہل علم میں در آیا ہے اور وہ ہے علم کو آسان کرنا، یعنی ہر چیز کو آسان کرنے کے اوپر ہم تلے ہوئے ہیں. لیکن یہ رجحان افکار میں التباسات پیدا کرنے کا اور حقائق کے کتمان کا کام بھی بخوبی کر رہا ہے. لہذا یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بعض علوم کو آسان کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے علم اصول فقہ، علم منطق، علم فلسفہ، اسی طرح علم کلام، یہ عقلی علوم ہے. لہذا ان کو آسان کرنا آسان نہیں ہے بلکہ ممکن ہی نہیں. اگر آسان کرنے جائیں گے تو اس کے بہت سے مباحث ضروریہ سے آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا، تو پھر وہ آسانی نہیں ہوئی بلکہ وہ اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی ہوئی جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں، شرح کر کے اس کے مباحث کی تفصیل کے ساتھ تفہیم اور قابل فہم بنانے کی کاوش کی جا سکتی ہے، لیکن پورے علم اور فن کو آسان نہیں کیا جا سکتا ہے. علم چونکہ یہ عقلی چیز ہے اور اگر ہر چیز آسان ہو جائے تو پھر وہ عقلی کہاں باقی رہی. ہر چیز ہر ایک کو سمجھ میں آنے لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل مندوں کو کیا ہوگا، عقل مندوں کی دنیا میں ضرورت ہی نہیں رہے گی. علم کلام قدیم کی بنیادی مسائل. دراصل علم کلام نام ہے اسلامی عقائد کو دلائل عقلیہ سے اس طور پر ثابت کرنے کا کہ اس کی برتری دیگر تمام مذاہب کے تصورات پر پرجوش انداز میں ہو. لہذا بہت سارے مسائل فلسفہ اور علم کلام، بہت سارے مسائل فلسفہ قدیم اور علم کلام کے درمیان مشترک ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے اللہ اور اللہ کی صفات سے بحث. فلسفے میں بھی اس سے بحث ہوتی ہے اور علم کلام میں بھی اس سے بحث ہوتی ہے. کائنات کی ابتدا کے بارے میں بحث، کائنات کی ماہیت کے بارے میں بحث، خیر اور شر اور حسن اور قبح کے بارے میں بحث، روح کے بارے میں بحث، عقل اور اس کے دائرہ کار کے بارے میں بحث، مقصد حیات کے بارے میں، حیات اور ممات کے بارے میں، خوشی غمی اور سعادت کے بارے میں، ٹائم اور اسپیس کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، وجود کے متعلق، علت اور معلول کے متعلق. یہ وہ اصولی ہے. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں چند اصولی چیزیں ہیں جس سے بحث فلسفے میں بھی ہوتی ہے اور علم کلام سے بھی ہوتی. اسی لیے التباس ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے علم کلام کی مخالفت کی، وہ فلسفے کی مخالفت کرتے کرتے علم کلام کی مخالفت پر اتر آئے، جبکہ فلسفے میں جن چیزوں کو ان غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے، علم کلام انہی چیزوں کو
صحیح انداز میں اس کا رد کرتا ہے اور فلسفیانہ اصول ہی کے انداز میں اس کا رد پیش کرتا ہے۔ علم کلام اور فلسفہ قدیم کے مسائل کے مشترک ہونے کی وجہ مذکورہ مباحث کے ارد گرد فلسفہ قدیم طواف کرتا ہے۔ چونکہ تاریخ اسلام میں معتزلہ نے بارہا سر اٹھایا اور ایوان خلافت تک کو متاثر کیا، اور خلافت امویہ کے آخری دور میں قدیم فلسفے کی کتابوں کے تراجم ہونے لگے، یہاں تک کہ خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور میں وہ عروج کو پہنچے، جس کی وجہ سے اعتزال کو تقویت ملی اور معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کے ترجمان متکلمین کے درمیان مناظرے ہوئے، جس میں بالآخر الحمدللہ اہل سنت ہی کو کامیابی ملی۔ البتہ چونکہ مذکورہ فلسفے کے مسائل معتزلہ کے افکار کی بنیاد تھے، لہذا متکلمین نے بھی ان سے سیر حاصل بحث کی، اور آخرکار امام غزالی رحمہ اللہ نے آ کر اس پر عقلی اصول صحیحہ کی روشنی میں ان کے باطل نظریات پر آخری کیل ٹھونک دی، اور طویل عرصے کے لیے اعتزال مناظرے کے میدان سے رفو چکر ہو گیا۔ البتہ قلمی میدان کا معرکہ بدستور جاری رہا، مناظرے نہیں ہوئے امام غزالی کے بعد ایک طویل عرصے تک، البتہ علمی میدان میں کتابوں کی صورت میں معتزلہ سے متاثر جو لوگ تھے وہ انہوں نے اپنے لکھنے پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا، لہذا اعتزال بہرحال وہ اب بھی کتابوں کے اندر زندہ ہے، بلکہ ہمارے اس زمانے میں تو اعتزال نئے روپ وجود میں آ چکا ہے۔ فلسفہ قدیم اور اس کا نیا روپ، فلسفہ قدیم کے اعتزالی اور وحی سے ٹکرانے والی روش نے ایک عرصے تک غائب رہنے کے بعد ایک بار پھر نئے حلیے اور نئے نام سے سر اٹھایا ہے، جسے کبھی فلسفہ جدید، تو کبھی سائنس، تو کبھی جدیدیت، تو کبھی مابعد جدیدیت جیسے نام دیے گئے۔ یہ اس وقت ہوا جب مغرب نے مادی ترقی کی اور مسلمان سیاسی زوال کا شکار ہوئے، بس اسی کے ساتھ اعتزال بھی نئے روپ میں میدان میں کود پڑا۔ علم کلام جدید کے بنیادی مسائل، بس انشاءاللہ میرا مقالہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ علم کلام کے جدید بنیادی مسائل، جب یہ بات معلوم ہو گئی تو آئیے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلسفہ قدیم، فلسفہ جدیدہ یا سائنس یا جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے بنیادی مباحث کیا کیا ہے۔ تو وہ یہ ہے، نمبر ایک، علمیات، جسے نظریہ علمیت ایپسٹومولوجی کہا جاتا ہے۔ اس میں فطرت اور حدود علم کو زیر بحث لایا جاتا ہے، یعنی علم کے مصادر کیا ہو سکتے ہیں، عربی میں اسے نظریۃ المعرفہ کہتے ہیں۔ نمبر دو، ادراک کے اشکال و اقسام، یعنی زمان و مکان اور فہم کے مختلف مقولات اور قسمیں اور درجہ بندیاں، یعنی قدیم فلسفے کے اعتبار سے جسے علت اور معلول اور حقیقت کے مباحث سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ مادہ، نفس اور حیات کے مسائل۔ نمبر چار، کونیات یا تخلیق اور ارتقاء کے مسائل سے تعرض کیا جاتا ہے۔ نمبر پانچ، نظریہ اقدار یا زندگی میں اقدار کے مسائل کا مسئلہ، مثلا صداقت، منطق وغیرہ۔ نمبر چھ، جمالیات کا مسئلہ یا فلسفہ، جس کو قدیم فلسفے میں حسن اور قبیح یا حسن اور قبح کے مسائل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اخلاقیات کا مسئلہ یا فلسفہ اخلاق، جسے قدیم فلسفے میں خیر و شر یا خوب و زشت کے مسائل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر آٹھ، وجود خدا کا مسئلہ، یعنی وجود مطلق اور اس کا اس کائنات سے تعلق۔ یہ وہ مسائل ہے جس میں فلسفہ جدید بہت زیادہ بحث کرتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کوشش کی کہ فلسفہ جدیدہ میں جن مباحث سے تعرض کیا جاتا ہے انہی مباحث کو فلسفہ قدیمہ میں کیا کہا جاتا تھا، لہذا یہ کہنا کہ دونوں جدا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے اصولی ہے۔ فلسفہ جدید اور اس کے مقابلہ کرنے والے متکلمین اسلام، ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف میں آخر میں توجہ دلانے جا رہا ہوں۔ غرض یہ کہ فلسفہ جدیدہ نے مذکورہ بنیادی مسائل کی طرف بہت سارے مسائل کھڑے کیے، مگر الحمدللہ الف ثانی یعنی دوسرے ہزارے سے علماء کی ایک جماعت نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، اور دنیا کے مختلف خطوں میں بعض امام غزالی کے درجے کے ذہین ترین افراد کو اللہ نے وجود بخشا، جنہوں نے اصولی انداز میں فلسفہ جدید کا شاندار رد کیا، جس میں بعض نمایاں علماء یہ ہیں: حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، علامہ حسین آفندی الجسر الطرابلسی الشامی رحمہ اللہ، حضرت الامام قاسم النانوتوی رحمہ اللہ، مولانا احمد حسن امروہی جو حضرت الامام قاسم النانوتوی کے ترجمان مانے جاتے ہیں مگر عام طور پر ہم لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔ حکیم فخر الاسلام صاحب نے ان کے نام کی طرف توجہ دلائی، ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، علامہ شبیر احمد عثمانی،
نور اللہ مرقدہ، مولانا حبیب احمد کیرانوی نور اللہ مرقدہ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، علامہ ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ. ان حضرات کی کتابوں میں فلسفہ جدیدہ کا شاندار رد اصول عقلیہ صحیحہ کی روشنی میں موجود ہے، مگر سہل پسندی نے ہمیں ان کی کتابوں سے دور کر دیا. ہم ان حضرات کی کتابوں کو مشکل گردان کر ان کی جانب التفات نہیں کرتے، جو ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم مجمع الفکر القاسمی الدولی کے اس پلیٹ فارم سے انہی علماء کی کتابوں کی جانب راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ کے بعد مسلمانوں نے سینہ تان کر فلسفے کا مقابلہ کیا اور الحمدللہ انہیں کامیابی حاصل ہوئی، ایک بار پھر ہم سینہ سپر ہو جائیں اور اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اس میدان میں کود پڑیں، اور فلسفہ اور سائنس کے نام پر جو انسانیت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور اسے حق سے دور کیا جا رہا ہے، ہم اس خلیج کو ختم کرنے میں اپنا اہم رول ادا کرنے کی کوشش کریں. واقعتاً یہ وادی بڑی پرخطر دشوار ہے، مگر ناممکن العبور نہیں ہے. تو آئیے اپنی نیت کو خالص کیجئے اور ہمارے ساتھ اس میدان میں جڑ جائیے. انسان کے بس میں تو صرف اسباب اختیار کرنا ہی ہے، ورنہ تو نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم ہمت کر کے کھڑے ہوں، اللہ پر توکل کر لیں، اس کی جانب انابت کریں، اس سے مدد طلب کریں اور سہل پسندی سے جان چھڑائیں، تو ضرور کامیابی حاصل ہوگی. اس لیے کہ قرآن کریم کا اعلان ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو. ایک جگہ اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین، اللہ محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور قرآن نے مزید ایک جگہ مومنین کے لیے بڑا حوصلہ افزا اعلان کیا ہے. قرآن کریم نے کیسی آیت میں اللہ رب العزت نے کیسی بات مومن کے لیے بیان کی ہے، من اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. قربان جائیے اس کتاب پر جس کتاب نے مومن کو کتنا زبردست مزدہ سنایا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من اراد الاخرہ، جو آخرت کا طالب ہو اور اس کے لیے بھرپور کوشاں ہو، وسعى لها سعيها، اس کے لیے ایسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنے کا اس کا حق ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ پکا اور سچا مومن ہو. تو قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ ان کی کوششوں کو برابر کرے گا، اللہ ان کی کوششوں کو رائگاں نہیں کرے گا، اللہ ان کی کوششوں کی قدر کرے گا، اور ضرور اس کے نتائج معاشرے کے سامنے آئیں گے اور اصلاح کے بہت سارے پہلو کھل کر سامنے آئیں گے اور ضلالت اور گمراہی کا سدباب ہوگا. بہرحال میں اب اپنی بات کو مختصر سے 2 سطر کے خلاصے کے ساتھ ختم کرتا ہوں. خلاصہ کلام یہ کہ امت کے عقائد کی درستگی کے لیے علماء کو حجت الاسلام ثانی امام قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی کتابوں کی طرف رجوع وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم عقلیہ پر جو ملکہ عطا فرمایا اس کی نظیر ملنا مشکل ہے، آخری دور میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کی تشریح کی، اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہما نے گویا ان دونوں حضرات کی علمی خدمات کی تسہیل کی ہے. تو ساری چیزیں تسہیل کے ساتھ بھی موجود ہے، ہمارے پاس اصل کے ساتھ بھی موجود ہے. ہمیں مزید اس کی تسہیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی توضیح کی ضرورت ہے، اور اسے عصری انداز میں اس کی تفہیم کی ضرورت ہے. تو میں اسی امید کے ساتھ اپنے اس مقالے کو یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ہمیں صحیح اصول کے ساتھ اپنے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں عملی طور پر اخلاص کے ساتھ آنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں سامعین کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. حضرت مولانا حذیفہ صاحب استانوی مدظلہ نے علم کلام پر بہت ہی وقی اور معرکۃ الآراء مقالہ پیش کیا. واقعی انہوں نے حق ادا کرنے کی پوری سعی کی. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا پہ ختم کیا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو اس سے خوب نفع پہنچائے. آپ نے کتنی اہم بات قرآن کریم کی آیت سے شروع کی، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ. قرآن کریم کو، پورے دین کو، اللہ کے رسول کی سیرت
اور اللہ کے رسول کے عمل کو اور اس کے بعد کی تشریحات کو آپ نے اشاروں میں بتا دیا کہ وہ برہان ہے. اور برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جو قطعی مقدمات پر مشتمل ہے. آج لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بھی دلیل ہوتی ہے یا الجھانے کی باتیں کرتے ہیں. مولانا نے اپنے مقالے میں ان سب باتوں کی طرف اشارہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ اپنی کھڑے ہوئے تھے. ایک یہودی گزرا. اس نے کہا کہ علی آپ لوگ تقدیر کی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر لکھا ہوگا تو ہم مریں گے, نہیں لکھا ہوگا تو نہیں مریں گے. تو آپ چھت سے کود جائیے, لکھا ہوگا تو تقدیر میں تو مریں گے, نہیں تو نہیں مریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں محکوم ہوں, اللہ تعالی حاکم ہے, محکوم کو حاکم کا امتحان لینے کا کوئی حق نہیں. مولانا حذیفہ صاحب نے اپنے مقالے میں اشارہ کیا کہ علم کلام تو صحابہ سے چلا آ رہا ہے. یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کو جواب دیا یہ علم کلام ہی ہے. علم کلام پہلے اجزاء کی شکل میں تھا, اسے مرتب کیا گیا. بہت وقی باتیں آئیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ نے خاص بات یہ کہی کہ ائمہ اربعہ تک نے جو فقہیات کے امام ہیں انہوں نے علم کلام کو موضوع بنایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ الفقہ الاکبر علم کلام ہی پر لکھی, عقائد پر لکھی. عقائد ہی کو دلائل کے ساتھ پیش کرنے کا نام علم کلام ہے. خاص طور پہ ائمہ اربعہ کا نام لے کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی کتاب لکھی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی A to Z تو اعتزال کا مقابلہ کرنے ہی میں گزری. تو اب اعتزال جدید کو حق ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے بالکل یہ ویبینار برمحل ہے, برموقع ہے. اب ضرورت ہے کہ آپ کے مقالے کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں اور علم کلام کو لے کر ہم دین کی خدمت کریں, کیونکہ دین ہی ایسی بنیاد ہے کہ جس میں عقائد اور فروع ہے. عقائد علم کلام ہے اور فروع علم فقہ ہے, اور حدیث شریف, تفسیر اور تصوف یہ ساری چیزیں اس کی تشریحات ہیں. چنانچہ انہی ساری باتوں کے پیش نظر یہ ویبینار قائم کیا گیا, اس کا انعقاد کیا گیا. اب ہم اگلے محاضرے کے لیے آگے بڑھتے ہیں.